لا الہ الا اللہ۔ ساتھیوں، مگر ہم اپنے وعدے کو بھول گئے اور ہم مختلف قوموں میں بٹ گئے، ہم نے مختلف برادریاں بنا لی، ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر موقع ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اللہ کا نام لینے والوں کا ساتھ دیں۔ عزیز ساتھیوں، میرا دوسرا اعلان سماعت فرمائیے۔ عزیز ساتھیوں، میرا دوسرا اعلان سماعت، جب تک وہ کامیاب بھی رہے مگر ابھی تک مختلف حلقوں سے، مختلف گلیوں سے، مختلف ایریوں سے یہ تقاضا چلا آ رہا ہے، یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر تقریر فرمائیں۔ عزیز ساتھیوں، وقت بہت کم ہے مگر میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ سب کے پرزور اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ پورے وقت کی بنیاد پر، تمام لوگوں کے مطالبے کی بنیاد پر کل انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک عظیم الشان جلسہ اسلم مارکیٹ میں منعقد ہوگا۔ اور لارا روڈ، جس کو میں بستی کاریگر کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، اس بستی کاریگر کی یہ عوام جس کے مزدوروں نے 25-30 سال پاکستان کے سب سے بڑے سپاہی ادارے پاک کینٹ میں لگا دیا، جس نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، ان مزدوروں سے، ان بزرگوں سے اور ان کی اولادوں سے اور ان کے وارثوں سے اور ان کے بہنوں سے اور ان کی بیٹیوں سے اور ان کے بیٹوں سے آج وہ کینٹک مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاریخ گلیاں آج تمہیں پکار کے کہتی ہے کہ یہ ناانصافی کہ بیوروکریسی کے گھر میں بجلی اور بستی کاریگر میں لوڈ شیڈنگ، ان چیزوں کو آج ہم نے ختم کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ آج یہ آواز یہاں ایک ایسے فرد کی حمایت کے اعلان میں آئی ہے جو آج ہم میں سے ہے، جو آج کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جو آج غریب پروری میں جس کا نام ہے، جو گزشتہ 15 سال سے اس پاک کینٹ میں ایک آئیڈیل ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر وہ نہیں جو غریب مزدوروں کے بچوں کا، غریب مزدوروں کا خون چیک کرا کرتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ جو غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے جو بوڑھوں کا ساتھ بنا ہوا ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ جس نے نوجوانوں کو ایک نئی امنگ دی ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے جو بہنوں کے ہاتھ چل رہا ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے جو غریبوں کے حقوق کا محافظ ہے، یہ وہ ڈاکٹر ہے جو آئندہ سرکت ہے ہمارا منتخب امیدوار ہے۔ کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نیا دور آئے گا۔ جیسے اسلام آخری مذہب ہے، کلام پاک آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ اس طرح یہ موقع جو آج آپ کو ملا ہے یہ آخری موقع ہے۔ اب ہم نے پاکستان کی اسمبلیوں کے انتخابات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کو بھی اگر ہم نے
ایسے ہی ذات برادریوں کے چکر میں پڑ کر نہ اہل لوگوں کے حوالے کر دیا تو انجام نہایت ہی المناک ہوگا۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے مومن، جب اقتدار حکومت نہ اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو بری گھڑی کا انتظار کرو۔ اب ہمارے سامنے بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر ہم نے نہ اہل لوگوں کو ووٹ دیا تو خیانت ہوگی، اور میں آپ سے صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ ووٹ دینا نہ دینا ہے تیری رضا، ووٹ دینا نہ دینا ہے تیری رضا، کمال کو ووٹ دو گے تو کام آئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حق آشنا ایک پیرو اسلام کو دو ووٹ، حق آشنا ایک پیرو اسلام کو دو ووٹ، بے نقد جس کا نام ہے اس نام کو دو ووٹ، وہ بے نقد نام، وہ بے باک شخصیت جو حلقہ 40 کی امیدوار ہے قومی اسمبلی کے لیے سیٹ کے لیے، جس کی حمایت میں جس کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کا تعاون اور شخصیت کے ساتھ ہے، میں اس کو دعوت دوں گا۔ رسول الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ماشاء اللہ، اور جمہوریت میں اگر فرق دیکھنا ہو تو اس کا ایک ثبوت یہ میرے ہاتھ میں ماشاء اللہ والے اتنے نازک مزاج ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر بات کی جائے تو شاید ان کے تخت اقتدار کو لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کیا حرج تھا اگر لاؤڈ سپیکر کی اجازت دی جاتی؟ اور یہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں رکھتے ہیں؟ خود ریفرنڈم میں ووٹ لینے کے لیے تو آپ نے سب کچھ استعمال کیا، اور ہم لوگوں کو قومی اسمبلی میں بھیجنے کے لیے آپ کو لاؤڈ سپیکر دینے کی اجازت بھی اجازت گوارا نہیں۔ دروغ بگردن راوی ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک وزیر صاحب نے خود یہ بات کہی کہ اس میں تو ایک آدمی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چوہے مار گولیاں بیچنے والے۔ اب ضیاء الحق صاحب قومی اسمبلی کے ممبروں کو عوام کے سامنے اس حیثیت میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ غریب بیچارے آ کر کیا کر سکیں۔ بزرگ نے یہ بات کہی، آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے جلسے میں آج تک کسی کا دوسرے مخالف امیدوار کا ذکر نہیں کیا، نہ میں اس کا قائل ہوں۔ میں
بات کا قائل ہوں, اپنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں, بلکہ میں تو اپنے آبا و اجداد کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں تو اپنی بات کا ہاں آنا ذا. جوان تو وہ ہے کہ جو کہے کہ لو مجھے دیکھو میں ہوں, الفتح من یقول کانا ابھی. وہ جوان نہیں ہے جو کہے کہ میرے باپ کو دیکھو کتنا میرے بزرگ نے کہا کہ یہ ماشاء اللہ کی حمایت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ضیاء الحق صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی, آج بھی کہتا ہوں, علماء کرام سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں پورا پورا تعاون کرو, اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں قطعاً کوئی تعاون. میں نظام زکوٰۃ قائم کرنا چاہتا ہوں, میں حدود آرڈیننس لانا چاہتا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, ہم آپ کی پوری ہمیشہ کہی ہے کہ ضیاء صاحب صرف زبانی کلامی بات نہیں ہوگی. اگر آپ ان چیزوں پر عمل درآمد کروائیں, اسلامی نظام کے اثرات معاشرے میں محسوس ہوں گے, تو پھر ہم آپ کی تائید کرتے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جہاں عوام میں یہ طاقت ہے کہ انہوں نے آپ کو صدر بنایا ہے, ہمارے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ ہم آپ کو صدارت سے اتار. میں صرف بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جب اسمبلی میں جاؤں گا, اگر وہ اسمبلی بے اختیار ہوئی, ہمیں اختیارات نہ دیے گئے, تو میں استعفیٰ دے کر باہر آ جاؤں گا. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روٹ جانے سے اور رس جانے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق چھین سکیں, تو پھر آپ اسمبلی کے لیے کھڑے کیوں ہوئے؟ میں آپ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو یہ صحیح بات کہتا ہوں کہ آپ کے جب منتخب نمائندے اگر پورے جرت کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے, تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو انکار کر سکے ان کو حقوق دینے کی. ہم یہ ثابت کریں گے کہ کیسے ماشاء اللہ اٹھتا ہے, کیسے 73 کا آئین بحال ہوتا ہے, اور اگر کوئی شخص اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اس رکاوٹ کو اٹھا کر پھینک دیں گے, لیکن اپنے حقوق حاصل کر کے دیں گے. میں استعفے کا قائل نہیں ہوں, میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے ہم کسی سے خیرات مانگیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے تعاون سے میں اسمبلی میں پہنچ گیا, تو پھر میں دکھا دوں گا کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں اور ماشاء اللہ کیسے اٹھتا ہے. ماشاء اللہ کی ہم اول روز سے مخالف, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی قوم کے لیے یہ انتہائی بے عزتی کی بات ہے, یہ انتہائی شرم کی بات ہے جو اس پر ماشاء اللہ کی ہیڈنگ بھی نصیب ہوئی ہے. یہ ہمیشہ سے تاریخ کی دیا کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس تاریخ دور سے اگر جان چھڑانی ہے, اس دور کو اگر ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے, اسمبلی میں پہنچا جائے, اور پھر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہم عوام کی تائید سے آئے ہیں, اختیارات ہمیں ملنے چاہیے. اس کی مثال میں نے لوگوں کو دی ہے. ہم فوج کا احترام کرتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں ان کی, اس لیے کہ وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کام دیا ہے, ہم نے انہیں یہ کام دیا ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں. ان کا وہ کام ہے, ان کا کام حکومت کرنا نہیں. حکومت کرنا عوام کا اپنا کام ہے, عوام جن کو چاہے حکومت دے سکتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی خاندان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھے, اور بعد میں کہیں جا کر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, تو چوکیدار صاحب تشریف لے آئے کہ چونکہ آپ میں جھگڑا ہو گیا اس لیے اس گھر پر اب میری ملکیت اور میں اس چوکیدار نے وہ جس کو نمائندہ منتخب کریں گے وہی نمائندے ان پر حکومت کرنے کے اہل ہیں, اور انہیں کو قانونی اور دستوری حقوق حاصل ہیں. آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, اور یہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی میں ہم جائیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ ہمارے فوجی بھائی پھر واپس بیرکس میں یا سرحدوں پر تشریف لے جائیں گے, حکومت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی.
ایک بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرا میرے سامنے میرے ساتھ ایک سٹیج پر آئیں اور تقریر کر کے دیکھیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون اچھی تقریر کرتا ہے۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے اس بات پر معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے فخر سے، کبر سے، غرور سے بچائے۔ آج بھی آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ اپنی اہلیت آپ کے سامنے جتلاتا ہوں، لیکن اپنے بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ شورا کے ممبر، آپ کا ضیاء الحق صاحب سے واسطہ ہے اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ صدر ایوب صاحب کے دور میں یہ بات ہوئی تھی، ایک مرتبہ الیکشن ہوا تھا، انہوں نے حکومت کی سطح پر خود انتظام کیا، تمام نمائندوں کو بلایا، ایک سٹیج پر کھڑا کیا اور باری باری ان کو تقریر کرنے کا موقع دیا، اور لوگوں نے خود اس بات کا فیصلہ کیا کہ کون سا امیدوار اہل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ حکومت کے ذریعے سے اسٹیج کا انتظام کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے اخبارات میں نوائے وقت میں پڑھا ہوگا، 3-4 دن پہلے اس میں اشتہارات آتے رہے، لہذا نمبر 40 کی امیدوار آئیں، ہم ان کو سامنے بٹھا کر کچھ سوالات کریں گے اور ان سے جواب حاصل کر کے اخبار میں شائع کریں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں کروں، لیکن چونکہ کہی جاتی ہے یہ بندہ تھا جو وہاں پر حاضر ہوا اور کوئی امیدوار نہیں ہے۔ آپ نے میرے گزر کا انٹرویو بھی ساتھ دیکھا ہوگا، اس کا بھی میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں اکیلے حاضر ہوا وقت مقررہ پر، ان نمائندے صاحب کے، امیدوار صاحب کے ایک نمائندے آئے، انہوں نے اپنے ایک وکیل صاحب کو بھیجا کہ وہ ان کی نمائندگی کریں گے کیونکہ امیدوار صاحب بیمار ہیں۔ خیر میں زیادہ بات نہیں کرتا، اخباری جو نمائندے سوالات کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، اگر امیدوار صاحب خود آئیں گے تو ہم انٹرویو لے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کل کو اسمبلی میں امیدوار صاحب نے خود عوام کے مطالبات کی بات کرنی ہے، وہاں آپ بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کل لے آتا ہوں، اخباری نمائندوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل لے آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا انٹرویو آپ اکیلے نہ شائع کریں، میں کل ان کو لاؤں گا پھر اس کے بعد آپ شائع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ان کا تو آج شائع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا اچھا آج ہی میں ان کو لے آتا ہوں۔ پھر ہمارے نمائندے نے کہا اخبار کے یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے آج نہ لائیں، انہوں نے کہا نہیں آج میں لے آؤں گا، اور پھر رات کو وہ گئے اور اس لیے اگلے روز دونوں کا انٹرویو شائع ہوا۔ اس مقابلے میں جو اخبار والے کر رہے تھے، جو دعوے کرنے والے صاحب ہیں وہ سرے سے آئے ہی نہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی بھی سربراہ ہیں، آپ اگر جلسے نہیں کروا سکتے ان سے اتنا کہہ دیں کہ ٹیلی ویژن پر سب نمائندوں کو موقع دے دیں تقریر کرنے کا، اس میں بھی عوام دیکھ لیں گے کہ کون کیا تقریر کرتا ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سب لوگوں نے سٹیجز پر سن لیا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت جس بات کی تھی اس طرف آپ نے توجہ اب تک نہیں فرمائی۔ میں چونترے گیا، مختلف علاقوں پر جب میں نے دورہ کیا یہ بات عام سننے میں آئی، یہ مختلف جلسوں میں میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے چونترے کی پگ کا سوال ہے، چونترے کی عزت کا سوال ہے، چونترے کی عزت باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ یہ بات تو وہ چونترا میں کر سکتے ہیں، وہ وہاں میں کیا کہتے ہوں گے، یہ کس کی عزت کا سوال ہے؟ اگر میں نے یہ بات کہی آج آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو اہل کی سپرد کرو۔ ہاں والوں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں وفا کرانے والا ہوں اس لیے آپ مجھے بولتے ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم اس پر غور کریں، آپ کا زمین جس کے بارے میں بھی کہتا ہے، اگر 34 امیدوار کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اہل ہے، میں آپ سے درخواست
کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو ووٹ کریں، مجھے ووٹ کریں۔ مسائل کی بہت احساس کچی آبادی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ آج کل ہمارے معاملے ان کی سپورٹ بورڈ والوں نے خود ہی زمین دی ہے مالکان سے، لوگوں نے خریدی، بیچارے غریب مزدور زندگی بھر کی کمائی سے انہوں نے اپنے لیے 5 مرلے یا 10 مرلے کے پلاٹ خریدے اور اس پر انہوں نے اپنا جس انداز کا بھی چاہا اپنا مکان تعمیر۔ اب ہمارے کچھ حضرات ایسے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت مکان نہیں بنائے، مکان ذرا بدعنوا سے ہیں اور ہماری شاید نشان نہیں، یعنی یہ آسمانی مخلوق تشریف لائی ہے جو بہت خوبصورت قسم کی ہے، جو بہت خوبصورت قسم کے مکان ان کو چاہیے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، رہائشی کو کسی طریقے سے رہائشی مکانات بناتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ پلاننگ کے مطابق نہیں ہے، ان کی گلیاں جو ہیں وہ کچی ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ لگا نہیں کھاتی، ہم خوبصورت بنائیں گے۔ اور تم نے جو زمین پہلے خریدی ہے پیسے دے کر، اب تم کنٹونمنٹ بورڈ کو دوبارہ پیسے پیمنٹ کرو، دوبارہ اس کے پیسے دو، دوبارہ اس کو خریدو۔ حالانکہ کنٹونمنٹ بورڈ نے اس کو رجسٹر کیا، اس کے لیے NOC جاری کیا، نو آکوپیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا، منظوری ان کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے سارے کام کیے۔ لیکن آج حکم جاری ہو گیا ہے، اس زمانے میں رنجیت سنگھ کا کام جاری ہو گیا، یہ اپنے منظور نہیں، اب ان کو بلڈوزر پھیلا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، لوگ مکانات میں رہ رہے ہیں، بال بچے وہاں پر رہ رہے ہیں، اور آپ کوئی عوام کی تکالیف کا آپ کو احساس نہیں۔ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور ناانصافی کریں۔ یہ سب زیادتی اور ناانصافی اس لیے ہو رہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے موجود نہیں، جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے جو ان کے فرائض ہیں وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکے، اس وجہ سے ان لوگوں کو ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کہی، اب بھی کہتا ہوں کہ کوئی غلط باتیں نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اس لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین والی لعنت اگر میرے گلے میں پڑ جاتی ہے تو یہ دنیا کے مفادات میں حاصل کر بھی لوں، عاقبت میری خراب ہو جائے گی، اس لیے کوئی جھوٹی بات آپ سے نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو ایسا ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ منتخب آدمی کے ہاتھ میں، اس کی زبان میں بہت قوت ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے بھی کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اور خدا کی جواب دہی کا احساس تو ہمارے ہاں سے اٹھ چکا ہے، عوام کی جواب دہی کا احساس موجود ہو تو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی حرکات کر سکے۔ اس لیے میں کچی آبادی والوں کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ خواہ وہ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر میں باقی عوام کی تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے منتخب ہوا اور انشاءاللہ منتخب ہوں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کو کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، عدیل آتا ہے، اس کے بھی بہت سارے مسائل کو حل ہونا چاہیے، غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے،
जो मजदूर है मुलाजिम पेशा फैक्ट्री का मजदूर, सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करता है और बच्चों के लिए सही ग़िज़ा भी फराहम नहीं कर सकता। ऑफिसर्स की अपनी हालत भी खराब है। वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बेसिक पे तो ज्यादा है, लेकिन कट कटा कर हमें जितनी मिलती है उसमें जो हमें उन्होंने बंगले दिए हुए हैं उसका स्टैंडर्ड हम नहीं कायम रख सकते। जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर 2-4 बच्चे हो तो उस तनख्वाह में तो उनकी फीस भी नहीं दी जाती। तो हर सब लोगों के मसाइल और देहाती इलाके के बहुत ज्यादा मसाइल, ये मसाइल हल होने चाहिए। बेरोजगारी का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और आइंदा 2-4 साल के बाद, आजकल तो अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है, दुबई का माल आ रहा है, सऊदी अरब में कुछ लोग मुलाजिम, कुछ अर्से के बाद ये लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये एहसास होता है कि कितनी ज्यादती उनके साथ हो रही है। वहां पर दरियाए सुआ बहता है और उसमें रानों तक पानी होता है, उससे कोई शख्स गुजर नहीं सकता। गुजरते हैं तो अपने पाइंचे उठाकर, और हालत यह है कि इस पूरे इलाके में लाहौर रोड पर एक पुल है, उसके बाद पूरा हमारा जो NH40 का हल्का है तकरीबन 50 मील का, उस पर कोई और पुल नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे खवातीन भी उसमें से गुजरती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जवान बच्चियां मैट्रिक का पार करके जाती। अब आप ये देखें कितना दुख की बात है, शर्म की बात है कि हमारी जवान बहनें 14-15 साल की बच्चियां रोजाना उसमें से आती और जाती। क्या जब इस्लामाबाद में अरबों रुपया खर्च हो रहा है तो 2-4 लाख 2-4 करोड़ रुपया 2-4 पुल बनाने के लिए खर्च नहीं हो सकता था? लेकिन हल नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, इसलिए कि जिन लोगों को नुमाइंदे हम मुंतखब करते रहे हैं उनको इनका एहसास नहीं हुआ। वो तो सरमाएदार जागीरदार हैं, वो रावलपिंडी में कोठियों में रहते हैं, उनको आम की तकलीफ का क्या एहसास? वो उनसे पूछ लें, कभी एक दफा भी उसमें सुआ में से पांचे उठाकर नहीं गुजरे हो। मैं खुद इस दफा गया, वहां पर हमारे दोस्तों ने इस बात की ऑफर की कि घोड़े का इंतजाम हो सकता है, ट्रॉली का इंतजाम हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं खुद इसमें से गुजरना चाहता हूं ताकि मुझे ये एहसास रहे अंदर चलकर कि मेरे भाइयों को कुछ तकलीफ होती है। मसाइल अपनी जगह हर जगह मौजूद है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि हमारा नुक्ता नज़र इसमें मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि ये मसाइल इसलिए हैं कि हमने अल्लाह ताला के साथ उस वादे को पूरा नहीं किया जो हमने पाकिस्तान बनाते वक्त किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मसाइल के निजाम को इस मुल्क में कायम नहीं किया। उसकी वजह से आज हमें ये मार पड़ रही है और हम इन तकालीफ और मुश्किलात से दो चार। कोई और इस चीज को मानता है, इस चीज को माने या ना माने, मेरा ये अकीदा है कि अगर हमने इस्लामी निजाम को इस मुल्क में कायम किया होता सही मानों में तो कब से हमारे ये मसाइल हल हो चुके होते। ये इस्लाम ने तारीखी तौर पर साबित किया है, लेकिन अगर हल नहीं हुए तो उसकी वजह यह है कि हमें सजा मिल रही है। हम हुक्मरानों पर भी तनकीद करते हैं, लीडरों पर भी तनकीद करते हैं, वो हमारा हक है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी गिरबान में भी मुंह डालकर देखना चाहिए। मैंने एक वाकया मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया। एक हिकायत है कि एक बस्ती में ये रिवाज था कि जब बादशाह फौत हो जाता था तो वो एक कबूतर उड़ाया करते थे। वो कबूतर जिसके कंधे पर बैठ जाता था उसको वो बादशाह बना लेते थे। एक दफा जब बादशाह फौत हो गया, उन्होंने कबूतर उड़ाया, वहां पर बस्ती में 2 अजनबी दाखिल हो रहे थे। एक बदमाश और खराब किस्म का था, दूसरा बहुत अच्छा नेकोकार आदमी था। दोनों आपस में दोस्त थे। वो कबूतर उड़ा और सीधा उस बदमाश के कंधे पर जाकर बैठ गया। लोगों ने उसको अपना बादशाह बना लिया। उसने अपनी हरकत शुरू कर दी, लोगों को तंग करना शुरू किया, मजालिम ढाने शुरू किए, मार पीट शुरू कर दी। 2-4 दिन के बाद वो नेकोकार दोस्त उसके पास गया कि कुछ शर्म करो, अल्लाह ताला ने तुम पर इतना इनाम किया है, इतना करम किया है, मुफ्त में तुम्हें बादशाहत मिल गई। अब कुछ अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, इनके साथ इंसाफ करो, इनको सहूलत पहुंचाओ, तुम इनको इतनी शदीद तकलीफें दे रहे हो। उसने कहा मेरी बात सुनो गौर से, अगर अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाना चाहता तो कबूतर तुम्हारे कंधे पर बैठता। मैं आपको एक हदीस भी सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है कि पढ़ा करो, रब्बना ला तुसल्लित अलैना बिजुनूबिना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से हम पर उन लोगों को मुसल्लत न कर जो हम पर रहम न करते। कभी आप अपने गिरबान में मुंह डाल
بھی سوچیں کہ کہیں قصوروار ہم خود تو نہیں ہیں کہ جو ہمارے مسائل اور مشکلات ہیں اور ہم پر ایسے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں جنہوں نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمارے مسائل کے کوئی احساس نہیں کیا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اگر آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں, ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, اس ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا. 25 تاریخ کو آپ کو فیصلہ کرنا. نمائندے آپ کے سامنے, ہم آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کرتے. میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ میں سب سے اہل ہوں, بڑا متقی پرہیزگار عالم فاضل, ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کے سامنے سب سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہو. آپ خود فیصلہ کریں, یہ دیکھیں کہ نسبتاً اہل کون. سب گناہگار ہیں, مسلمان سیدھے سادے, لیکن آپ نے نسبتاً دیکھنا ہے کہ نسبتاً کون بہتر ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہو کہ کون سرمایہ دار جاگیردار ہے, کون سرمایہ دار کا بیٹا ہے, کس کے پاس مال دولت زیادہ ہے, کس کی پبلسٹی زیادہ ہے, کس کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. ان چیزوں پر ہم نہ جائیں, اس لیے کہ یہ جو چیزیں پروپیگنڈا ہے, پبلسٹی ہے, یہ چیزیں دولت سے خریدی جاتی ہیں. اور چونکہ دولت تو ہمارے پاس ہے نہیں, اس لیے اس معاملے میں دوسرے امیدوار ظاہر ہم سے آگے. اس چیز کو آپ نہ سوچیں, آپ دیکھیں, معلوم کریں, اور یہ معلومات حاصل کرنا آپ کی ذمہ ہے. اس لیے کہ ووٹ دینا کوئی ہلکا کام نہیں, آسان کام نہیں ہے, یہ ذمہ داری کا کام. جس نمائندے کو آپ منتخب کر کے بھیجیں, اگر وہ اچھا نمائندہ ہے تو اس جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی آپ اس کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہوں. لیکن اگر آپ نے غلط آدمی کو منتخب کیا تو جتنے وہ غلط فیصلے کرے گا, غلط کام کرے گا, غلط قوانین پاس کرے گا, تو جہاں پر دنیا میں اس کے نقصانات ہوں گے وہاں کے ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے. اس لیے یہ کوئی ہلکا کام نہیں, ذمہ داری کا کام. آپ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اس سے پہلے سوچتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. سائیکل بھی خریدنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کمپنی کی سائیکل اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے قوم کے خزانے کسی کی سپرد کرنے, کسی کو اتنی بڑی ذمہ داریاں سونپنی, آپ یہ نہ سوچیں کہ کون سا اہل ہے اور دوسری چیزوں پر جائیں, ظاہری چیزوں پر جائیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو نمائندے آپ کے سامنے ہیں, آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کہ کون اس کے اہل, کون ایسا شخص ہے جو ہمارے مسائل کی بات بھی کر سکتا ہے, کون ایسا شخص ہے جو کہ اسلامی نظام کے قیام کی بات بھی کر سکتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل ہمارے اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ایک اور بھی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا مسائل کی سطح سے بلند ہو کر سوچیں, تھوڑا سا اس بنیاد پر بھی سوچیں کہ پاکستان کو عالم اسلام اور پوری دنیا میں ایک وقار کا مقام حاصل ہونا چاہیے. مسائل تو ہوتے رہتے ہیں, دنیا ہے, زندگی ہے, تنگی ترشی ہوتی رہتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان مسائل سے اوپر ہو کر, بلند ہو کر ذرا سوچیں. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین امت ہو جو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم لڑکی کا حکم دو گے لوگوں کو اور برائی سے روکو گے. کیا میں بستی کے باشندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس بنیاد پر بھی کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا, تو کیا دنیا بھی ہمیں تسلیم کرتی ہے کہ ہم بہترین امت ہے؟ دنیا تو کہتی ہے امریکہ بہترین ہے, روس بہترین ہے, چین, جاپان, فرانس, برطانیہ بہترین ہے, پاکستان کا تو کوئی مقام ہی نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک فریضہ انجام دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ کام تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دین دے کر, ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں, ہم آپ کے امتی ہیں, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس نسبت سے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کی جھنڈے کو بلند کریں, ہم پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں. آج جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میرے پاکستانی بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات, کہاں ہم اور کہاں امریکہ, کہاں ہم اور کہاں روس.
ہم کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کب ان پر غلبہ پا سکتے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اصل جو طاقت کا ہمارا منبع ہے، جو سورس ہے، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ جب اس کائنات کی قوتیں اور طاقتیں میرے مالک کے پاس ہیں، میں اس کا بندہ ہوں، تو سب سے طاقتور انسان مجھے ہونا چاہیے، غیر مسلم کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت کے احساس آج اگر ہم دنیا میں اس وقت مغلوب ہیں اور ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اسرائیل جو 30 لاکھ کی آبادی ہے، وہ کروڑوں کے مسلمانوں کی آبادی 90 کروڑ کی، اور ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے قبلے کون سے چھڑا سکیں۔ ہم اگر ذلیل اور خوار ہیں تو اس کی سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے چل پڑے، تو اس کے ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس اسلام کی طرف۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین کو اگر غالب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے قوت کے جو منبع ہیں ان کا شعور حاصل کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے موقع پر واقعہ تفصیلی ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا گیٹ بہت بھاری تھا، لوہے کا بنا ہوا تھا، اور آپ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جوان مل کر بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا کہ جاؤ اور قلعے کو فتح کرو، آپ گئے اور تنے تنہا اس کو ہاتھ ڈالا اور اٹھا کر پرے پھینک دیا اس بڑے گیٹ کو۔ اتنی بڑی قوت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ وہی حضرت علی ہے کہ بعد میں امیر المومنین بنے، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس کو چبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر المومنین تھے، خزانہ تھا، لیکن اس کو وہ قوم کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے، حالت یہ تھی کہ چہرے پر پسینہ آ رہا، بڑی دقت ہو رہی تھی، وہ چبا نہیں سکتے تھے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ خیبر کے قلعے کا جو گیٹ ہے آپ نے تنے تنہا اٹھا لیا، اتنی قوت ہے آپ نے، پسینہ ہے، روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں چبا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری ایمان کی قوت تھی اور یہ میری جان کی قوت ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ظاہری چکا چوند ہے دولت کی، ٹیکنالوجی کی، ایٹامک انرجی کی، اس سے متاثر نہ ہو، اپنی ایمان کی قوت کی طرف آئیں۔ اگر آپ ایمان کی قوت کی طرف آئیں گے تو پھر آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم امریکہ اور روس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال آپ کو یہ احساس دلاتے رہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر ہم اپنی ہدایت کے لیے مکہ اور مدینہ کی طرف دیکھیں تو پھر دنیا کی کوئی تہذیب ہمیں متاثر نہیں کر سکتی، ہم پھر سپر پاور بنیں گے، ہمارے اندر قوت ہوگی۔ لیکن یہ بات اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اس ملک میں عملی طور پر نافذ کریں۔ صرف اسلام زندہ باد کے نعرے نہ لگائیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت اور میلاد کی محفلیں منعقد نہ کریں، یہ ضروری ہے۔ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا بھی ضروری ہے، اسلام زندہ باد کے نعرے لگانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کریں، لیکن یہ اظہار عقیدت صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی بھی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں ہجرت کے بعد غربت کو دور کیا، غلاموں کے ساتھ ناانصافی کو ختم کیا، غریب امیر کے فرق کو آپ نے ختم کیا، زیادتیاں ختم کی، خواتین کے حقوق کو بحال کیا، اس قسم کا معاشرہ ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اور ہم جب یہ معاشرہ قائم کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھر ملک صحیح معنوں میں اسلام کے لیے مینار نور ثابت ہوگا، پوری دنیا کے اندھیرے پھر چھٹیں گے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ لِيُخْرِجَهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا یہ فرض ہے
कि पाकिस्तान को इस्लाम का नमूना बनाकर अमली जिंदगी में उसके मज़ाहिर दिखाकर पूरी दुनिया के अंधेरों को दूर करने की कोशिश करें। ये वो बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। ये बात मैं इसलिए करता हूं कि कौमी असम्बली ने सिर्फ आपके इन छोटे छोटे मसाइल को हल नहीं करना, उसकी जिम्मे ये काम है कि अक़वाम आलम के दरमियान पाकिस्तान को एक इज्जत का मुकाम दिलाए, पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद और मुत्तफिक करे, पूरी मुस्लिम उम्मा को एक ब्लॉक बनाए ताकि हम एक ताकतवर कौम की हैसियत से पूरी दुनिया पर ज़हूर करें। ये जरूरी बात है, इसके लिए आपकी कौमी असम्बली ने काम करना है और नुमाइंदे आपके सामने हैं। आपने ये देखना है कि कौन सा नुमाइंदा ऐसा है जो हमारे मसाइल भी हल करे और इस मुल्क के मसाइल भी हल करे, इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करे और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तशख़्ख़ुस अता करने की कोशिश करे। ये काम अब आपका है, फैसला आपने करना है। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आपको सोचना चाहिए। हम आपके सामने कोई दावे नहीं करते। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। सिर्फ मैंने जो आपसे बात की है कि अपनी ज़मीर से पूछें, अल्लाह ताला का हुक्म आपके सामने है, उस पर गौर करें। अगर कुछ मजबूरियां हैं, मुसलमान में कोई मजबूरी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ मजबूरियां हैं तो जब आप वोट डालने जाएंगे, पर्ची आपके सामने होगी और आप मोहर लगाने लगेंगे, उस वक्त आप ज़मीर से पूछें और अल्लाह ताला से कुछ हाजिर नाज़िर समझते हुए फैसला करें। जो फैसला आप करेंगे ज़मीर के मुताबिक, वो इंशाअल्लाह सही फैसला होगा और उसकी बरकत इंशाअल्लाह आप देख लेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आखिर में, और वो ये है जिसका मैंने जिक्र भी किया कि थोड़ा सा हमारी गुर्बत का आप लिहाज करें। हो सकता है कि पोलिंग डे पर हम आपकी ज्यादा खिदमत न कर सकें, आपके लिए गाड़ियां फराहम न कर सकें, आपके लिए कैंप्स में बहुत इंतजाम न कर सकें, लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जो नुमाइंदे अपनी इलेक्शन की मुहिम पर आज लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो जरूर आइंदा करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। फिर अगर आपके मसाइल हल ना हो तो आप उन पर कुछ रहम करें, उनको खसारा पूरा करने दें, फिर आप शिकायत कोई न करें। इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई समझते हैं कि खर्च करें, मेहनत करें, काम करें, ये इबादत होगी, इसका अजर इंशाअल्लाह जहां भी और आप पर सीखा आपको मिलेगा। आप में से अगर हर पर ये ऐड कर ले तो वो पोलिंग डे पर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, यही समझेगा कि मैं वो उम्मीदवार हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, खुद उसकी जगह मैं खड़ा, ये मेरा जाती काम है। और फिर आप लोगों को उठाकर चलें, पोलिंग स्टेशन तक ले जाएं और उनकी खिदमत करें, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदे होंगे। और आप तो मेरा ख्याल है कि सारे वोटर्स यहाँ मौजूद हैं, और अगर आप कुछ लोग रह जाते हैं और अगर मैंने न दिया तो क्या नुकसान होगा? वो आराम से घर बैठे रहते हैं, लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता, घंटों कौन इंतजार करेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मामले में आप एक खासी जिम्मेदारी का सबूत दें, खुद भी निकलें, अपने घर वालों को भी निकालें और इर्द गिर्द से पड़ोस वालों को भी निकालें, उन्हें एहसास दिलाएं कि ये हमारे लिए हमारा कौमी फर्ज है, हमारा मिली फर्ज है, ये जिहाद है। अगर हम इस जिहाद में 2-3 घंटे गुजार लिए तो इसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस मामले में आप अपनी इस कोशिश करें, इस जिहाद में हिस्सा लें और एहसास जिम्मेदारी का सबूत दें। मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी ज्यादा वोट पोल करेंगे इंशाअल्लाह उसमें आप ही का फायदा होगा, इस जिहाद में आप बराबर के शरीक हो सकेंगे। तो मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वादा है मेरा आपके साथ, झूठ मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह ताला को ये बात इंतहाई नागवार है कि अगर तुम एक बात कहो और उस पर अमल न करो। लेकिन मैं आपके साथ एक वादा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें पुलिस की तरफ से हम पर ज्यादतियां होती हैं, महकमा माल की तरफ से भी होती हैं, दफातर में कोई नहीं ज्यादती होती, हम अपना जायज काम भी नहीं करवा सकते। मेरे सामने इस किस्म की मिसालें हैं कि 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, वो थाने पहुंच गए, बाद में दोस्त अहबाब आए, उन्होंने आपस में उनका राजीनामा कराया, उन्होंने लिख कर दे दिया कि अब हम राजी हो चुके हैं, थानेदार साहब हमें इजाजत दे दें, हम जाना चाहते हैं। थानेदार साहब फरमाते हैं कि तुम तो राजी हो गए हो, हम तो राजी नहीं हुए। मैं आपके साथ ये वादा करना चाहता हूँ कि 25 तारीख के बाद अल्लाह ताला के फजल करम साथ इंशाअल्लाह आपको अपना जायज काम कराने के लिए रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस्ती वाले अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं। मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं, जो रिश्वत लेते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, उसकी वजह यह है कि उनको
یہ मालूम है कि कोई पूछने वाला है। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने की है कि इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, ये ज्यादतियां आपके साथ इंशाअल्लाह नहीं होंगी, इतना वादा आपके साथ करता हूँ। मजीद में कोई बहुत सारी बातें या बहुत सारी जो चीजें हैं पहले मैं मुख्तलिफ जलसों में कह चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो बातें आप तक पहुंचती रही हैं, इसलिए मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वक्त भी बहुत हो चुका है। इसलिए मैं आपसे आप इजाजत चाहता हूँ सिर्फ इस अपील के साथ कि आप अगर वाकई समझते हैं कि जो उम्मीदवार अहल है उसके लिए आप कोशिश करें, उसके लिए आप जद्दोजहद करें। कि आज का ये जलसा इस्लाम को पहुंचे इस आस और उम्मीद के साथ कि इस इलेक्शन में एक इनकलाब आएगा। आप एक ऐलान सुन ले, कल बाद नमाज मगरिब असला मार्केट में एक अजीम शान जलसा मेरी सदारत का ऐलान बड़ा मशवरा हुआ है, लेकिन मुसर्रत हुई इस बात पर कि आलियाने लाला रूह अकड़ रखते हैं, समझ रखते हैं, हाथ में शहूर से काम लेना है, कौमी असम्बली में उन लोगों को भेजना है जो इस्लाम को समझते हो और वो आईने इस्लाम के मुताबिक अमल कर, और इस्लाम ने यूँ फैसला करना एक सारे लोगों को कामयाब कर, हमें सलाहियत दे कि हम अच्छे लोगों को फोटो दे रहा तकब्बर मिन्ना।